بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے نوعمری کی نادانی۔ یہ کہانی آپ پوری سننی ہے آپ نے، کیونکہ بہت لاجواب کہانی ہے، اور کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں اور میرا چچا زاد صداقت فرسٹ ایئر میں پڑھا کرتے تھے۔ مجھے کالج میں کچھ تنہائیاں سی محسوس ہوتی تھیں، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی اچھی سہیلی نہیں ملی تھی۔ ایک دن ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ وہ نہایت خوبصورت اور اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگی اور میں نے اس سے دوستی کر لی۔ اس کا نام نیلوفر تھا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہتی۔ میرے واسطے سے صداقت بھی اس سے بات کر لیا کرتا تھا۔ جلدی میں نے محسوس کر لیا کہ میرا کزن نیلوفر میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسے تنبیہ کی کہ ذرا احتیاط سے کام لو، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے میں اپنی ایک اچھی سہیلی کو کھو بیٹھوں۔ فرسٹ ایئر بخیریت تمام ہوا اور ہم سیکنڈ ایئر میں آ گئے۔ نیلوفر سے میری دوستی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ وہ صداقت سے بھی گھل مل کر باتیں کرنے لگی تھی۔ دراصل وہ میرے کزن کو پسند کرنے لگی تھی، مگر میرے لحاظ میں لیے دیے رہتی تھی۔ لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے دلی جذبات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ صداقت جب میرے گھر آتا، بہانے بہانے سے نیلوفر کا ذکر چھیڑ دیتا، اور میری سہیلی کے ہونٹوں پر بھی اسے دور سے دیکھتے ہی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ بتاتی چلوں کہ صداقت کا نکاح ان دنوں ایک لڑکی سے ہوا تھا جب وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ یہ نکاح دونوں کی پسند سے ہوا تھا، جس پر ان کے والدین راضی نہیں تھے، لہٰذا لڑکی والوں نے عدالت سے رجوع کر کے اس کے نکاح کو فسخ کروا لیا تھا۔ اس کے بعد سال بھر تک صداقت نے تعلیم کا سلسلہ منقطع رکھا۔ وہ کہیں آتا جاتا اور نہ کسی دوست سے ملتا تھا۔ جب اس لڑکی کے ماں باپ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے، تب صداقت نے سب گھر والوں کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور نئی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ نیلوفر اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی جس نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ ایک دن نیلوفر نے مجھ سے کہا کہ وہ صداقت سے محبت کرتی ہے۔ استدعا کی کہ میں اس کی مدد کروں تاکہ تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد وہ میری بھابھی بن جائے۔ کیا تمہارے والدین تمہاری صداقت سے شادی پر مان جائیں گے؟ ہاں، میں نے اسے امی ابو سے ملوایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صداقت اچھا لڑکا ہے، تعلیم مکمل کر لو تو پھر شادی کر دیں گے۔ میں نے صداقت کو جا پکڑا کہ واہ بھائی، یہ کیا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، گل صاحبہ، سب سے زیادہ ڈر تو تم ہی سے تھا، کہیں بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دو۔ میاں مجنوں، میں کیوں کھیل بگاڑنے لگی؟ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ایک ڈر ہے گل، تم سے مشورہ بھی لینا چاہتا تھا۔ پروین سے جو نکاح نادانی میں کیا تھا، اس کے بارے میں نیلوفر کو کیسے بتاؤں؟ وہ تو مجھ سے بدگمان ہو جائے گی۔ اگر وہ نکاح والدین نے کرایا ہوتا تو ایک جواز بھی تھا کہ بچپن میں انہوں نے کرا دیا، میں مجبور تھا، لیکن یہ نکاح تو ہم دونوں نے ماں باپ سے چھپ کر کیا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کرے گی کہ ایک محبت میں پہلے کر چکا ہوں؟ کیا کوئی لڑکی اپنے محبوب کے ماضی کو فراموش کر سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ محبت میں ثابت قدمی ہوگی تو معاف کر دے گی، جیسے بعض مرد اپنی بیوی کی پہلی خطا معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ نیلوفر اس معاملے میں اتنی فراخ دل ہوگی، کیونکہ وہ اپنی کسی شے میں کسی اور کی شراکت برداشت ہی نہیں کرتی۔ کوئی چیز کسی دوسرے کو نہیں دیتی ہے۔ اس خوف سے میری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں اسے پہلے بتا دوں کہ میری زندگی میں ایک لڑکی آ چکی ہے اور اس سے نکاح بھی ہوا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ اسے یہ بات بتا دوں یا حقیقت چھپائے رکھوں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر کہتی کہ بتا دو اور پھر نیلوفر اس سے قطع تعلق کر لیتی تو صداقت نے عمر بھر الزام مجھے ہی دینا تھا۔ اگر کہوں کہ نہ بتاؤ اور بعد میں بات کھولے اور نیلوفر اس کو دھوکے باز کہہ کر الگ ہو جائے، تب بھی سب مجھ کو ہی مرود الزام ٹھہرائیں گے۔ کافی سوچا، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے کہا، فی الحال چپ رہو، امتحان ہو جانے دو، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ سالانہ امتحان ہو گئے۔ ہمارے کالج میں الوداعی پارٹی تھی۔ اس روز نیلوفر بہت خوبصورت ڈریس پہن کر آئی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ صداقت کی نگاہیں دیوانہ وار اس پر نثار ہو رہی تھیں۔ اس کی وارفتگی کچھ لڑکوں نے محسوس کی تو وہ بھی نیلوفر کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ اسی دوران ایک لڑکے نے نیلوفر پر فقرہ کسا جسے صداقت نے سن لیا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا۔
دوسرے لڑکوں نے درمیان میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرایا اور مذکورہ لڑکے کو حال سے نکال دیا۔ اس بات کا اس لڑکے اور اس کے ساتھیوں کو بے حد رنج ہوا، مگر وہ اس وقت خاموش ہو گئے۔ تاہم صداقت سے انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس واقعے کے چند ہفتوں بعد صداقت اور نیلوفر کی منگنی ہو گئی۔ سوئے اتفاق کہ منگنی کا علم اس لڑکے کو ہو گیا جس کی بے عزتی صداقت نے پارٹی والے دن کی تھی۔ اس کا نام اطہر تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیلوفر اور صداقت کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ان لڑکوں میں سے ایک کی بہن کی سہیلی وہی لڑکی یعنی پروین تھی جس سے صداقت نے والدین سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ اس لڑکی کو بھی کسی طور علم ہو گیا کہ صداقت کی منگنی نیلوفر سے ہوئی ہے اور 1 ماہ بعد شادی ہے۔ اس نے اطہر سے دریافت کیا، تمہارے کلاس فیلو صداقت کی نیلوفر نامی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اس کی شادی نیلوفر سے نہ ہو، کیونکہ اس شخص نے بھرے حال میں میری بہت بے عزتی کی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ وہ بولی، وہ کیسے؟ تم خود نیلوفر کو بتا دو کہ صداقت سے تمہارا پہلے نکاح ہو چکا ہے اور اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ پروین اطہر کی باتوں میں آ گئی۔ پھر جس طرح اطہر نے اسے سکھایا اس نے ویسا ہی کیا۔ ایک روز وہ نیلوفر سے ملی اور اس سے کہا، میں خاص طور پر تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تمہیں ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کروں جو تم نہیں جانتی، لیکن تم کبھی صداقت کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ کس نے تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ نیلوفر نے مارے تجسس کے وعدہ کر لیا۔ قسم اٹھوانے کے بعد پروین نے اسے نکاح نامہ دکھایا اور کہا کہ وہ مجھ سے محبت کی شادی کر چکا ہے۔ یہ دیکھو، میرے پاس نکاح نامے کی نقل بھی ہے۔ اگر اصل نکاح نامہ دیکھنا چاہتی ہو تو بے شک میرے گھر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ اب بھی مجھ سے ملتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے چھپ کر، کیونکہ وہ اسے مجھ سے ملنے نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے بہو کے طور پر قبول نہیں کیا۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی اور تم سے بھی شادی کر رہے۔ یہ کیسا اندھیر ہے؟ یہ بات اس کی کزن گل کو بھی پتہ ہے، اس سے پوچھ سکتی ہو، مگر خدا را میرا مت بتانا۔ مجھے اس وجہ سے تمہیں مجبوراً یہ سب بتانا پڑا ہے کہ ابھی وقت ہے، سوچ لو، میری اور اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ نیلوفر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ صداقت اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ وہ پریشان حال میرے پاس آئی اور قسم دے کر بولی، گل، تم میری دوست ہو، دیکھو مجھ سے دھوکہ مت کرنا، جو پوچھوں سچ سچ بتانا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا، دل دھک سے رہ گیا۔ پوچھو نیلوفر، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا صداقت نے کسی پروین نامی لڑکی سے شادی کی تھی؟ دیکھو، مجھے مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں عمر بھر تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ اب میں کیسے مکر سکتی تھی؟ سچ تو سچ ہوتا ہے۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہوا تھا، مگر وہ اس وقت کم عمر تھا۔ نادانی کی عمر میں اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ دونوں نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تھا، تاہم کم عمری کے باعث نکاح فسخ ہو گیا تھا۔ وہ بھی لڑکی والوں نے کروایا۔ اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا۔ تمہیں جس نے کہا ہے، یقیناً وہ تم دونوں کی محبت کا دشمن ہے اور تم دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ خدا را کسی کی باتوں پر کان مت دھرو۔ میں کسی کی باتوں پر کان نہ دھرتی۔ اگر تم مجھے پہلے یہ بات بتا دیتی یا خود صداقت اس بات کو مجھ سے نہ چھپاتا، لیکن تم دونوں نے مجھے اتنی بڑی بات سے آگاہ نہ کر کے دھوکہ دیا ہے۔ تم لوگ کسی طور پر اعتبار کے لائق نہیں ہو، اور تو اور صداقت کے والدین نے بھی میرے ماں باپ کو آگاہ نہ کر کے اندھیرے میں رکھا۔ آخر اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا، خود صداقت نے ان کو منع کیا کیونکہ وہ کسی طور تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن شادی کے بعد وہ تمہیں لازماً آگاہ کرتا۔ دیکھو نیلوفر، محبت میں ایسی باتیں نہیں دیکھی جاتیں۔
پروین سے بھی ایسی محبت کہ والدین کی مرضی کے بغیر چھپ کر نکاح کر لیا، پھر مجھ سے بھی؟ یہ کیسی پالیسی ہے؟ کیا ایسی ہوتی ہے سچی محبت؟ کیا ایسے ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے؟ نام تو صداقت ہے، مگر کس قدر جھوٹا ہے یہ بندہ۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اور گھر جا کر شادی سے انکار کر دیا۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر والدین کا دل تڑپ گیا اور انہوں نے فون کر کے رشتہ ختم کر دیا۔ صداقت کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیا اور نہ اس کے والدین کی کوئی استدعا سنی۔ صداقت اپنے والدین کا واحد سہارا تھا۔ نیلوفر نے اس سے ناتا کیا توڑا، اس پر تو ایک طوفان گزر گیا۔ وہ میرے پاس آیا، کہا کہ گل تم نے یہ کیا کیا؟ اسے کیوں نہیں سمجھایا؟ تمہاری تو سہیلی تھی۔ میں کیا کہتی، میری تو زبان گنگ تھی۔ صداقت کی آنکھیں آنسوؤں کا سمندر بن گئی تھیں۔ وہ مجھ سے اپنا دکھ بیان کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد اطلاع ملی کہ صداقت اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ خبر سن کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب پچھتانے لگی، اے کاش پہلے ہی نیلوفر کو ہر بات سے آگاہ کر دیتی تو شاید آج اس کہانی کا ایسا انجام نہ ہوتا۔ صداقت نے بھی نیلوفر کو منانے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ مسلسل 3 دنوں سے فون کرتا رہا، لیکن اس سنگ دل لڑکی نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ ذلت امیز لہجے میں اپنی نفرت کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ میرے کزن کو مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ تبھی کہتے ہیں سچ کتنا ہی کڑوا ہو چھپانا نہیں چاہیے، اور غصہ ہوا کتنا شدید ہو خود کو بے قابو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ الوداعی پارٹی کے دن صداقت نے اپنے غصے پر قابو نہ رکھ کر بڑی غلطی کی تھی۔ الف سیالکوٹ۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ میں نے تو ابھی آپ کے سامنے یہ ریڈ کی ہے۔ بڑا دل دکھا ہے کہ معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یار نیلوفر کی محبت کیسی تھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اتنا سخت ریئیکشن دینا چاہیے۔ اور دوسری بات، صداقت اور گل اس کہانی میں بڑے معصوم بن رہے ہیں، لیکن یار آپ کو بھی تو محبت کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اس کو بتا دیتے بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے جی، بات ختم۔ آگے محبت کوئی کسی کو نا قبضے میں کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ یہ خیالات نا وہ تھے جو اس کہانی کو وائس اوور کرنے کے دوران میرے دل میں آئے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن اہم رائے آپ کی ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی کوئی اپنی رائے ہے۔ آپ کے خیال میں گل نے اور صداقت نے ٹھیک کیا، وہ حق پر تھے، نیلو غلط تھی، یا پھر نیلوفر ٹھیک تھی اور صداقت اور گل کی غلطی تھی؟ کیا کہتے ہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی لش پیسی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں رکھیں یاد، خوش رہیں، جوان رہیں۔ اللہ حافظ۔